ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں عورتوں کے جو سر کے بال ہیں ان کو بیچتا ہوں، کیا میرا یہ بزنس کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ میں لوگوں کے گھروں میں جا کر بھی بال خرید لیتا ہوں، اس طرح روڑی وغیرہ سے بھی اس طرح کے بال اکٹھے کر کے تو میں جا کر فروخت کر دیتا ہوں، تو شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی جان، بات یہ ہے کہ جو انسان ہے، بنو آدم کو اللہ تعالیٰ نے تکریم عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، تو گویا کہ یہ جو انسان کے سر کے بال ہیں یہ بھی ایک حرمت والی چیز ہے۔ جس طرح انسان کا جو گوشت ہے یہ حرام ہے، جیسے خنزیر جو ہے یہ حرام ہے نجس ہونے کی وجہ سے، انسان حرام ہے عزت کی وجہ سے، تکریم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو تکریم عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے۔ اب چونکہ جو انسانی بال ہیں، مردوں کے بال ہیں، عورتوں کے بال ہیں، یہ ایک انسان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، تو انسان کے جو بال ہیں ظاہری بات ہے یہ بھی قابل تکریم ہیں، تو ان کو بیچنا شرعی طور پر یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بال ہیں اس کی کیا کرتے ہیں، وگ تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وگ لگانے والی عورت اور لگوانے والی عورت دونوں کے اوپر آپ نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ۔ تو ایک تو یہ قابل تکریم ہونے کی وجہ سے اس کی خرید و فروخت کرنا درست نہیں ہے، اور نمبر دو، جس پرپز کے لیے ان بالوں کو یوز کیا جاتا ہے، وگ وغیرہ بنائی جاتی ہے، تو یہ حرام کی کیٹیگری میں آ جائے گا، کیونکہ یہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئے تو انہوں نے وگ کے بال دیکھے تو کہنے لگے کہ یہ یہود کے علاوہ تو ایسا کوئی مسلمان تو ایسا کام نہیں کرتے، یہود ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ اس طرح وگ وغیرہ اپنے بالوں کو مزید لمبا کرنے کے لیے آگے وگ لگا لینا، تو یہ شرعی طور پر اس طرح جو عورتوں کے بال ہیں ان کو خریدنا بیچنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایسا کام کریں جو حلال کام ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار کے اندر بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ حرام کردہ چیز ہے، یعنی اس طرح جو بالوں کو فروخت کرنا اس طرح یعنی یہ جائز نہیں ہے۔ آپ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اس حرام کام کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کا یہ چھوٹا سا بزنس ہوگا، ظاہری بات ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 70 مزید اور جو حلال بزنس ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ بینک کے اندر مینیجر تھا، 4 لاکھ تنخواہ تھی، جب اسے پتہ چلا کہ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے، جو جہاں پر اس طرح کا سودی کام ہوتا ہے، اس نے چھوڑ دیا، ریزائن کر دیا، تو بعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ 4 لاکھ لے رہا تھا، بعد کے اندر وہ 10-12 لاکھ جہاں سے اسے تنخواہ ملتی تھی وہاں پہ اس کی جاب ہوگی۔ تو جب کوئی انسان حرام کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ کام جو ہے یہ ویسے بھی ایک گھٹیا سا کام ہے، کوئی انسان وہ روڑی سے جناب بال اکٹھے کر رہا ہے، لوگوں کے دروازوں پر دستک دے کر کہہ رہا ہے جی اگر بال بیچنے تو آپ بیچ لیں، تو یعنی یہ ویسے بھی ایک اہانت والا کام ہے، ایک گھٹیا سا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال بزنس جو ہے اللہ تعالیٰ وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بھی حلال بزنس ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال جان میں برکت رحمت نازل فرمائے، اور جو آدمی حرام میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔